بہرحال جب یہ ہمارے بادشاہوں میں اور راجاؤں میں کچھ غلط چیزیں داخل ہو گئی اور ناقبت اندیش یعنی دور کی چیزوں کو سمجھ نہیں سکے اور انگریز کی چالاکی کو سمجھ نہیں سکے تو انہوں نے آ کر کے ہندوستان پر ایک غلط ارادے سے تجارت کے بہانے سے جو یہاں پر داخل ہوئے تو نتیجتاً آہستہ 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 اس ملک کو بناتے غلام بناتے چلے گئے۔ مسلمان کو جب احساس ہوا کہ یہ ہمارا ملک غلام بن گیا ہے تو سب سے پہلے محدث اعظم شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اعلان جہاد کیا کہ اب یہ ہندوستان دارالحرب ہو چکا ہے، اب اس ملک میں ہندوستان میں مسلمانوں پر فرض ہے کہ مسلمان اس ملک کو آزاد کرانے کی خاطر تن من دھن کی بازی لگا کر کے اپنے گھروں سے نکل جائے اور انگریز کے خلاف جہاد بلند کرے۔ جس وقت حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے علم جہاد بلند کیا، اس وقت پورے ہندوستان میں کہیں پر بھی کوئی دوسرے لوگوں نے کہیں جہاد نہیں کیا، کہیں ہندوستان کی آزادی کی لڑائی نہیں لڑی گئی، اکیلے مسلمان لڑتے رہے تقریباً 100 سال تک لڑتے رہے۔ اور اس کے بعد جب مسلمانوں نے دیکھا کہ اب ہم اکیلا اس لڑائی کو لڑ نہیں سکتے، تب برادران وطن کو ساتھ دیا، تب جا کر کے کہیں جو ہے منگل پانڈے آئے، تب کہیں جا کر کے حضرت جو ہے گاندھی جی آئے، تب جواہر لال نہرو آئے، تب یہ سارے لوگ آتے گئے اور ایک قافلہ بنتا گیا، مگر مسلمانوں کی تاریخ کو آج مٹا دیا گیا، آج مسلمانوں کو کتابوں سے ناموں کو نکال دیا گیا۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس ملک کی آزادی کی خاطر جتنا ہم نے خون بہایا ہے کسی اور نے اتنا پسینہ بھی نہیں بہایا۔ یہ ہمارا ملک ہے، مگر 1857 کی جنگ آزادی وہاں پر یقیناً مسلمانوں کو شکست ہوئی، بڑے بڑے علماء شہید ہوئے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو زخم لگا، آپ زخمی ہو گئے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب وہ بھی زخمی ہوئے، حضرت جعفر خانشری بھی جو ہے زخمی ہوئے، حافظ ضامن شہید ہو گئے، بے شمار علماء شہید ہو گئے۔ یہ شاملی کا علاقہ تھا، یہ میرٹھ کا علاقہ تھا، یہ امبالہ کا پٹیالہ کا علاقہ تھا، جہاں علماء ہی خالص طور پر کوئی توپ لے کر کے، کوئی منجنیق لے کر کے، کوئی یہ گولہ بارود لے کر کے انگریز کے خلاف لڑ رہے ہیں، امبالہ کی چھاؤنی پہ اٹیک کر رہے ہیں، شاملی کے میدان میں اٹیک کر رہے ہیں، پٹیالہ میں اٹیک کر رہے ہیں، صرف اور صرف یہ علماء کی ذات ہے۔ اور ان تمام کا کمانڈر ان چیف حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کر رہے ہیں۔ علماء تو شہید ہوئے اور جو بچے وہ روپوش ہو گئے۔ تقریباً یہ لڑائی 18 دن جاری رہی، 18 دن تک لوگ لڑتے رہے۔ اس کے بعد وائسرائے برطانیہ یعنی برطانیہ کا جو کنگ تھا اس نے رپورٹ مانگی کہ اب بتاؤ اتنی خطرناک لڑائی کے بعد ہندوستان میں تمہاری حکومت کیسے باقی رہ سکتی ہے؟ کیا تم آگے حکومت کر سکتے ہو؟ بتاؤ۔ تو یہاں کر مسٹر ولیم یہاں کا جو ہے مسٹر ولیم لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں اگر ہماری حکومت باقی رکھنی ہے تو ہمیں 2 کام کرنا ہوگا، اس کے علاوہ ہم ہندوستان میں اپنی حکومت باقی نہیں رکھ سکتے۔ کیا 2 کام ہے؟ اس دور کے انگریز کی حکومت کو دیکھو اور اس دور کی حکومت کو دیکھو، 2 کام سیملر ہو رہا ہے۔ آپ تجزیہ کرنا، صرف میں کہانی نہیں سنا رہا، آپ کو جگانا چاہتا ہوں۔ اس وقت کے انگریز نے کہا تھا کہ 2 کام تمہیں کرنا ہوگا۔ ایک سب سے پہلا یہ کام کرنا ہوگا کہ ہندوستان سے قرآن کو مٹانا ہوگا۔
باقی نہیں رہ سکتی، اور دوسرا یہ کام کرنا ہوگا کہ علماء کو مٹانا ہوگا۔ مسٹر ولیم لکھتے ہیں اپنی یادداشت میں کہ تقریباً 2-2.5 مہینے میں ہم نے پورے ہندوستان کے قرآن کو ضبط کرنا شروع کیا، اور نکالتے 3.5 لاکھ نسخوں کو قرآن کو جمع کر کے آگ لگا کر کے ہم نے جلا دیا۔ 3.5 لاکھ قرآن کو جلایا گیا۔ اس کے بعد پھر 6 مہینے کے بعد رپورٹ طلب کی جاتی ہے کہ بھائی قرآن تو ہم نے مٹا دیا، ہندوستان سے 3.5 لاکھ نسخوں کو ہم نے جلا دیا، پھر بھی تم وہاں پر کامیاب نہیں ہو۔ کہا کہ جب تک یہ مولوی زندہ ہے تب تک یہاں پر ہم لوگوں کو چین سے بیٹھنے نہیں دے گا، ان مولویوں کو ختم کرنا ہے۔ تب بتایا جاتا ہے، وہی مسٹر ٹامسن لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ ہم نے دیکھا کہ پھر ایک آپ فضا بن گئی کہ جہاں مولوی کو دیکھو یا تو گولی مار دو یا پھانسی پر چڑھا دو۔ وہ خود کہتا ہے کہ میں اپنے خیمے میں بالا خانہ میں، دہلی کے اندر اس کا بالا خانہ تھا، وہاں پر اپنے گھر کے چھت پہ ٹہل رہا تھا، مجھے گوشت جلنے کی بدبو آنے لگی۔ میں باہر جھانک کے دیکھا تو دیکھتا کیا ہوں کہ کڑھائی پر تیل ابل رہا ہے، اور 10-12 بڑے بڑے کڑھائی لگے ہوئے ہیں، اور ان میں سے 40 علماء کو لایا گیا، اور لانے کے بعد اس کے کپڑے اتارے گئے، اور اس کے بعد کہا کہ مولویوں تم یہ کہو کہ 1857 کی جنگ آزادی میں تم شریک نہیں تھے، ہم تمہیں ابھی چھوڑ دیں گے، مگر مسٹر ٹامسن کہتا ہے مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ہے، میرے سامنے وہ 40 کے 40 علماء جل بھون کر کے مر گئے، مگر ان میں سے ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم آزادی میں شریک نہیں تھے، بلکہ سب نے کہا کہ ہم اس جنگ آزادی میں شریک تھے، ہم لڑیں گے اور تمہارے فوج کے خلاف ہم بغاوت کرتے رہیں گے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ دہلی کے چاندنی چوک سے لے کر کے خیبر تک، یہ خیبر کا علاقہ ابھی پڑوس کے ملک میں چلا گیا ہے، وہاں تک جی ٹی روڈ کے دونوں کنارے پر جتنے درخت تھے ان تمام درختوں میں مولویوں کو پھانسی پر لٹکایا گیا۔ کوئی ایسا ایک درخت باقی نہیں تھا جس پر مولوی کا لاش نہ نظر آ رہا ہو، گردنیں نہ لٹکی ہوئی ہو، اور چیل اور کپڑوں سے نوچ نوچ کے نہ کھایا جا رہا ہو۔ مسلمانوں آپ جانتے ہو یہ ایسے ہی مار سکتے تھے، ان کو گردنوں کو لٹکانے کی ضرورت نہیں تھی، درختوں پہ لٹکانے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ عام مسلمانوں کے دلوں میں خوف مسلط کرے کہ اگر تم مولویوں کا ساتھ دو گے تمہارا بھی یہی اجر ہوگا۔ اس کے بعد کیا کیا؟ اس کے بعد پٹنہ اور بستر کی سرزمین پر وہاں پر ایک مولویوں کا پورا گاؤں تھا، وہاں کے پورے گاؤں پہ بلڈوزر چلا دیا گیا، پورے گھروں کو مسمار کر دیا گیا، وہاں کے معصوم بچوں کو باپوں سے جدا کر دیا گیا، ان کی ماں کے سہاگ کو چھین لیا گیا، اور صرف یہ نعرہ تھا کہ جو انگریز کے خلاف بولے گا، جو انگریز کے خلاف لڑے گا، جو انگریز کے خلاف آواز کو بلند کرے گا، اس کا گھر ہم ایسے ہی مسمار کر دیں گے۔ آج کی حکومت کو دیکھو، اس وقت اللہ نے قانون پاس کیا کہ آج کے بعد کوئی ہندوستان میں مدرسہ نہیں ہوگا۔ جب حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ جہاد کا فتویٰ دے رہے تھے، تب شہر دہلی کے اندر 1000 دینی مدارس، کتنے؟ 1000۔ آج تو بنگلور شہر میں 4 مدرسے ہو جائے مسلمانوں کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ مسلمان خود مخالف ہے مدرسے کا، مسلمان خود کہتا ہے کیا ضرورت ہے مدرسے بنانے کی، کیا ضرورت ہے، یہ مدرسے کافی ہے، اسکول بنانا، کالج بنانا۔ بناؤ بھائی، کالج بناؤ، کون منع کر رہا ہے؟ کوئی مولوی آپ کو روکا کہ ٹنگا ڈنڈوا لو، کالج مت بناؤ؟ کوئی مولوی آ کر کے کہا کہ اپنے بچوں کو انجینئر مت بناؤ؟ بناؤ بھائی، کون منع کر رہا ہے؟ آئینہ دکھانا چاہتا ہوں آپ کو۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے ایک ہمارا نوجوان جس کا نام دل کے کان کھول کر کے سننا، میں کوئی فالتو مولوی نہیں ہوں کہ ٹائم پاس کروں،
میں آپ کو جگانا چاہتا ہوں، آپ کے دل کو جگانا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی ابھی کچھ ہی دن پہلے ایک انگلینڈ کا نوجوان جس کا نام عظیم الدین ہے، کیا نام ہے؟ عظیم الدین نام ہے، کے بی سی میں سلیکٹ ہوتا ہے، کے بی سی میں سلیکٹ ہوتا ہے، امیتابھ بچن جی کے سامنے جا کے کرسی پر، ہاٹ کرسی پر بیٹھتا ہے۔ کیا کرنا چاہ رہا ہے بھائی؟ کروڑ پتی بننا چاہ رہا ہے۔ بہت مبارک بات ہے، مسلمان پیسہ کماؤ، اگر حلال طریقہ ہے کمائیے، آگے بڑھیے، کون منع کر رہا ہے؟ خوب کمائیے۔ سوال آتا ہے، ایک دو چار سوال کے بعد امیتابھ جی نے سوال کیا، بلکہ وہ تو سوال فکس رہتا ہے، کمپیوٹر میں سوال آتا ہے، اسکرین میں سوال آتا ہے۔ ان چار میں سے یہ بس سمجھنا کہ میں نے دیکھا ہے، مجھے کسی نے بھیجا، وہ میں آپ کو سنا۔ ہمارے گھر میں ٹی وی بھی نہیں ہے، ہم لوگ آج بھی ٹی وی کو حرام سمجھتے ہیں۔ بہرحال کیا آیا؟ ان میں سے کون نبی نہیں ہے؟ سوال سننا، ان میں سے کون نبی نہیں ہے؟ نمبر ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر دو حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، نمبر تین حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، چوتھا نمبر آتا ہے جبرائیل کا، جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سامنے آج کا معصوم سا بچہ مسجد عائشہ میں اگر وہ صبح شام پڑھنے آتا ہوگا، مکتب کو حاضری دیتا ہوگا یا اور کسی مکتب میں جاتا ہوگا، وہ ہمارا 6-7 سال کا معصوم سا بچہ آپ بن کر کے کہے گا کہ اس میں کون سا کمال ہے؟ یہ تو ظاہر سی بات ہے، یہ تینوں کے تینوں نبی ہیں۔ یہ نبی نہیں ہے، یہ فرشتہ ہے۔ مگر آپ جو کالج کا بہانہ دے کر کے مدرسوں کو بدنام کرنا چاہتے ہو، وہ آئینہ دکھاتا ہوں کہ صرف کالج کر کے جو لوگ مرتے ہیں ان کا حشر کیا ہوتا ہے۔ وہ نوجوان سامنے اٹھ کے کہتا ہے، امیتابھ بچن جی ہمارا ریکویسٹ ہے آپ اس سوال کو پرنٹ کیجیے، اس سوال کو نکال دیجیے، یہ سوال میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ کتنے سال کا ہے؟ 26 سال کا جوان ہے، بی کام پڑھا ہوا ہے، بینک میں نوکری کر رہا ہے، مگر بیسک سوال معلوم نہیں ہے۔ بیسک سوال اسے معلوم نہیں کہ نبی کون ہوتا ہے، فرشتہ کون ہوتا ہے۔ اسی لیے مولوی کہتے ہیں تم ضرور ڈاکٹر بنو، ضرور انجینئر بنو، ضرور اسکالر بنو، مگر پہلے مسلمان بنو، پہلے مسلمان۔